الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ حاضرین کرام، میرے بھائی، اس وقت جو آپ کے سامنے حالات ہیں ان حالات کو سمجھیے۔ آپ کی مساجد، آپ کے مدرسے، آپ کی شریعت، آپ کی شہریت اور اس ملک میں آپ کی پہچان، یہ پانچوں چیزیں خطرے کے گھر چکی ہیں۔ آپ کی مساجد، آپ کے مدارس، آپ کی شریعت، آپ کی شہریت، آپ کی پہچان، یہ پانچوں انگلی کے گھیرے میں جو یہ پانچ چیزیں ہیں، آج حالات نے ان پانچوں کو اپنا شکار بنا لیا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بات کی نیت کرنی ہے کہ میں حالات کو سمجھ کر مضبوط نیت کے ساتھ حالات کے اندر کس طرح ان چیزوں کی حفاظت کی جائے، یہ قوت پیدا کرنی ہے۔ آپ کی مسجدیں جو اللہ کا گھر ہے، جس کے چٹائی کو آپ سجدوں سے آباد کرتے ہیں، اس ملک کے اندر جب بابری مسجد کا مسئلہ کھڑا ہوا تو ہمارے علماء نے، ملک کے مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتماد ہے اور دلیل کی بنیاد پر جو فیصلہ ہوگا ہم سب اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا، لوگوں اگر آپ اس کو پڑھیں تو سپریم کورٹ نے سب کچھ مانا ہے کہ مسجد کی جگہ بنی ہے، مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے، مسجد کے ڈھانچے کو ظلمن توڑا گیا ہے اور اس کے نیچے کہیں مندر کا ثبوت نہیں ہے۔ فیصلہ ہوا، گھر آپ کا ہے، زمین آپ کی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ چیز حوالے ان کے کی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ ملک میں آیا اور ملک کے مسلمانوں نے اپنے قول کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا اور اس احترام کے نتیجے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس جگہ ایک خاص قسم کا معبد بن کر کھڑا ہوا۔ 22 تاریخ کو اس کا ادگھاٹن بھی ہوا، لیکن جب بابری مسجد کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو اسی موقع پر ملک کے اندر ایک قانون بنا کہ 1991 سے پہلے جو مسجد جس حالت میں تھی اور جو مندر جس حالت میں تھی، اس کو اسی حالت میں چھوڑا جائے گا، اس کو کسی طرح بھی چھیڑا نہیں جائے گا۔ لیکن آج دیش میں اس قانون کے رہنے کے باوجود آج ہاتھ بڑھ رہے ہیں اور آج مسجدوں کے دیوار تک ہاتھ پہنچ رہی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے جو آیا ہائی کورٹ کا فیصلہ، جس میں گیان واپی مسجد کے نچلے حصے میں عبادت اور پوجا کی اجازت دی گئی، اس نے پورے ملک کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایمان والو، یہ زمین جس کو ہمارے پرکھوں نے انگریزوں کے چنگل سے آزاد کیا تھا، یہ ملک جہاں ہمارے باپ اور دادا نے اس زمین کو اپنا خون جلا کر سب کچھ دیا تھا، آج اگر 25 کروڑ مسلمان کے جذبات کو ان کے عبادت گاہوں پر ہاتھ ڈال کر اگر کمزور کیا جاتا
ان کو چوٹ پہنچایا جاتا، تو یاد رکھو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پر کر کھڑا ہے۔ لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ حالات اس رخ پر چل پڑے ہیں، آئندہ اور بھی حالات آگے بڑھیں گے۔ آپ اگر واقعتاً مومن ہیں، آپ کے سینے میں اپنے عبادت گاہ کا درد ہے اور آپ اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو آپ کو نیت کرنی ہوگی کہ ہم اس ملک میں جب تک زندہ ہیں ہم اپنی عبادت گاہوں کو اپنے سجدے سے آباد کریں گے۔ اگر آپ اپنی عبادت گاہوں سے محبت نہیں کی، آپ نے ان کو سجدوں سے آباد نہیں کیا، آپ نے اگر مسجد کے احترام کے ساتھ مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا، تو یاد رکھو مسلمانوں، نگاہیں بگڑ چکی ہیں، نیتیں خراب ہو چکی ہیں، حالات غلط رخ پہ جا رہے ہیں۔ آپ سے میں صاف کہتا ہوں کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ مولانا چیخ رہے تھے، اتنا مسلمان ایک مسجد کے بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شرم کرو، وہ انسان جس کے سینے میں ایمان نہیں تھا، جس نے بابری مسجد کو توڑنے کے لیے پہلا ہتھوڑا چلایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جگایا، وہ شخص ایمان قبول کیا اور اس نے نیت کیا کہ میں اس وقت تک اس پاپ کو نہیں دھو سکوں گا جب تک کہ کم سے کم 100 مسجد میں تعمیر نہ کروا دوں۔ اور اس اللہ کے بندے نے وہ کام کیا، اور جس دن بابری مسجد شہید ہوئی تھی، اللہ کے کچھ بندوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ 1,00,000 مسجدیں ایک سال پورا ہوتے ہوئے اس زمین پر تعمیر ہوگی جس زمین پر آدم علیہ السلام کا پہلا قدم پڑا تھا، اور اللہ نے اس خواب کو بھی پورا کیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، کس کے سامنے مسجد کے لیے بھیک مانگنے جاؤ گے؟ کیا کوئی دوسرا تمہارے لیے خدا خانہ بنائے گا؟ یہاں تو بدائے ہوئے خدا خانے کو چھینا جا رہا ہے، یا تو اس کی دیواروں کو توڑا جا رہا ہے، یا حالات پیدا کر کے تمہارے سجدے چھینے جا رہے ہیں۔ اس حالات میں اپنی زمین کے ساتھ جینے کے لیے اپنے دولت کو تجوری میں بند رکھ کر اور دنیا میں اپنے آپ کو بخیل ثابت کر کے، اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے جذبات سے، اپنے ایمان کی طاقت سے، اپنے جیب کے پیسوں سے اپنے مسجد کی تعمیر کا حوصلہ نہیں کیا، تو یاد رکھو اس ملک میں تمہارے مساجد کے وجود محفوظ نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، مولانا چیخ رہے تھے، آپ ان سے کہیے کہ میں اس آبادی کا مسلمان اگر اپنے لیے پکا کا 10 کمرہ بنا سکتا ہے، 2 منزلہ مکان بنا سکتا ہے، اگر وہ تجارت میں 10 لاکھ لگا سکتا ہے، تو کیا پوری آبادی کا مسلمان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے صدقے سے کیا اللہ کا ایک گھر بنا سکتا کہ نہیں بنا سکتا ہے؟ جوش آنا چاہیے کہ میں اپنے اس عبادت گاہ کے لیے اپنی قربانی پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، اس آبادی کا مسلمان چندے کے لیے کسی دوسری جگہ نہیں جائے گا، ورنہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم اپنے 4 بیٹوں کے لیے مکان بنا سکتے تھے، جائیداد خرید سکتے تھے، بینک میں کھاتے کھلوا سکتے تھے، کیا اپنے مالک کے لیے تم ایک گھر نہیں بنا سکتے؟ تم سے زیادہ بے شرم، تم سے زیادہ بے غیرت، تم سے زیادہ ایمان کا کھوٹا بتاؤ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ میرے ایمانی جذبے کو جگائے۔ میں تمام ایمان والوں سے کہتا ہوں، آپ اپنے آبادی کی مسجد کی خبر لو، اپنے گاؤں کے تمام بلڈنگ سے خوبصورت اللہ کا گھر بناؤ، اس چٹائی کو اپنے سجدوں سے آباد کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ مسجد کے مینارے محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ مسجد کی چٹائی کا تقدس باقی رہے، تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی طاقت سے، مال کی قوت سے، جذبہ ایمانی سے مسجد بنائیں گے بھی اور مسجد کو آباد بھی رکھیں گے۔ بولو یہ جذبہ تمہارے سینے میں ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے کو قبول فرمائے۔ اور
کون گاؤں ہے یہ بھائی؟ کھاتا ٹولی. کھاتا ٹولی کا جتنا مسلمان ہے ہاتھ اٹھاؤ. جلسے میں کھاتا ٹولی کا جتنا مسلمان ہے ہاتھ اٹھاؤ. یہ تو بہت کم لوگ ہیں. وہ سب مہمانی کروا رہے ہیں, میزبانی کروا رہے ہیں. میں آج کھاتا ٹولی کے ذمہ داروں سے اور کھاتا ٹولی کے نوجوانوں سے خاص طور پر اپیل کرتا. میں ابھی پرسوں رام گڑھ میں تھا. چترپور بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی. وہاں مسجد عمر فاروق کی بنیاد پڑی. مجھے کہا گیا کہ مفتی صاحب چندہ کروانا ہے. میں نے کہا کہ کس سے چندہ کروائیں گے؟ کہا کہ مردوں سے. ہم نے کہا کہ نہیں, عورتوں کو بھی بلائیے. پنڈال سجا, پردے کے ساتھ ماں اور بہنیں بیٹھی, اور مسجد فاروق کے لیے میں نے کہا کہ اے عمر فاروق سے دل کا رشتہ رکھنے والوں, اے عمر فاروق سے محبت کرنے والوں, اے اللہ کے دیوانوں اور اے اللہ کی بندیوں, آج اتنا پیسہ جمع ہو کہ یہ مسجد مکمل طور پر تعمیر ہو سکے. میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا کہ 13-14 لاکھ روپیہ ہماری بہنوں نے دیا اور 12 لاکھ روپیہ مردوں نے دیا. اور ماشاءاللہ میں ابھی پرسوں گیا تو ٹائلز کے ساتھ خوبصورت مسجد بڑھ کر وہاں کھڑی ہے. لوگوں, یہ ہے ایمانی حرارت, یہ ہے ایمان کی گرمی, یہ ہے جوش ایمانی. کس سے مانگو گے مسجد کے نام پر بھی؟ کس کے سامنے پھیلاؤ گے ہاتھ؟ کون کہے گا کہ ایک مسلمان جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتا, اس کے پاخانہ روم میں ٹائلز لگے گا اور اللہ کے گھر میں صحیح مصلی بھی نہیں ہو, خدا کی لعنت تو اتر سکتی ہے. یاد رکھو, اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی. مسلمانوں, مساجد حالات کے گھیرے میں ہے. آپ مساجد کو بچائیے. 5 راستوں سے مسجد بچے گی. نمبر 1, جس جگہ مسجد بناتے ہو اس کی زمین ٹھوس رکھو, اس کی رجسٹری کراؤ. گڑبڑ زمین پر کبھی مسجد مت بناؤ. ابھی پرسوں اتراکھنڈ میں ایک مسجد پر ہتھوڑا چلایا گیا, اس پر بلڈوزر چلا. مسلمان مرد عورتوں نے احتجاج کیا, ان پر پولیس کی لاٹھیاں چلائی گئی, اور صرف وجہ یہ تھی کہ قانونی اعتبار سے وہ جگہ مسلمانوں کے لیے مضبوط نہیں تھی. آج 1200 مکانات ہریانہ میں بلڈوزر سے توڑ دیے گئے. عمارت شریعہ کی ٹیم پہنچی. ہم نے کہا کہ اگر آپ کی زمین قانونی ہے آپ دیجئے, میں مکان بناؤں گا. 1200 خاندان میں 10 خاندان بھی ایسا نہیں ملا جن کا قانونی اعتبار سے زمین پر حق مضبوط ہو. لوگوں, یہ میری غلطیاں. آپ مسجد کی حفاظت چاہتے ہو, مسجد کو قانونی اعتبار سے مضبوط رکھو. زمین صاف ستھری ہو, جب تک رجسٹری نہ ہو, وقت بورڈ میں رجسٹریشن نہ ہو, مسجد نہیں بناؤ. جب رجسٹری پکی ہو جائے, وقف نامہ تیار ہو جائے, یا وقت بورڈ میں رجسٹریشن ہو جائے, تب جا کر کے مسجد کا کام شروع کرو, ورنہ آنے والے حالات میں مسجد کی خیر نہیں ہے. دوسری گزارش آپ سے ہے کہ مسجد میں وہ کام شروع کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا. آج مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا گیا. کیا نبی کے زمانے میں مسجد میں قرآن کی تعلیم کا حلقہ نہیں لگتا تھا؟ کیا مسلمانوں کے معاملات کی پنچایتی نہیں ہوتی تھی؟ کیا مسلمانوں کے بیٹوں کا نکاح نہیں ہوتا تھا؟ کیا مسجد کے چھوے خانے میں غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا تھا؟ کیا اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں جانے والوں کو ہدایات نہیں دیتے تھے؟ آج مسلمانوں نے مسجد کو ایک مقصد صرف سجدہ کرنا, مسجد ایک مقصد کے لیے نہیں بلکہ ملٹی پرپس بناؤ. ہر طرح کے وہ کام جو اللہ کے رسول مسجد میں کرتے تھے ان تمام کاموں کو جاری کرو. نماز کے وقت مسجد میں نماز ہوگی, اور جو بچہ اسکول جاتا ہے اس کے لیے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک قرآن کا مکتب لگاؤ, قرآن کے مکتب سجاؤ, ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ. کوئی مسلمان ٹیچر کہتا کہ بچہ مکتب مسجد میں جائے گا ناپاک ہو جائے گا. شرم کرو, یاد کرو,
اگر یہ بچہ قرآن نہیں سیکھا تو کل یہ کیسے سجدہ کرنے والا مسلمان بنے گا؟ کیا یہ مسلمان کوئی سورہ فاتحہ سیکھے بغیر ہو سکتا؟ قرآن کو یاد کیے ہوئے بغیر ہو سکتا؟ مسجد میں جائے بغیر ہو سکتا؟ آج مسجد میں بچہ جاتا ہے نماز میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہنگامہ ہوتا ہے، شور ہوتا ہے۔ نہیں، ہنگامے اور شور ہوں گے، مسجد سے بچوں کو مت روکو۔ یہی وہ سجدے کی عادت ہے جو کل جا کر اسے عبادت گزار مسلمان بنائے گی۔ اس لیے مسجد میں نماز بھی ادا ہوگی، مسجد میں مکتب کا نظام چالو کرو۔ کوئی مسجد ایسی باقی نہ رہے جس میں مکتب کا نظام شروع نہ کر دیا جائے۔ خاص طور پر اسکول کے بچوں کے لیے جو 7 بجے سے لے کر کے 8 بجے تک قرآن اور ایمان سیکھے، اللہ کو پہچانے، رب کی تعلیم پائے۔ نمبر 3، آج یہ مسلمان بیٹے کا نکاح کرتا تو ڈیکوریشن میں کرتا ہے، پنڈال میں کرتا ہے۔ کیا نبی کے زمانے میں کوئی نکاح مسجد سے باہر اور کوئی نکاح ڈیکوریشن میں ہوا؟ آج اگر کوئی پلیٹ میں کھانا چھوڑ دے تو مسلمان کہتا کہ سنت پوری نہیں کیا۔ اگر ٹخنا سے نیچے پاجامہ ہو جائے تو اعلان ہوتا ہے کہ ٹخنا سے نیچے پاجامہ اٹھاؤ۔ مسلمانوں، 1.25 لاکھ پیغمبر نے شادی کیا، 1.25 لاکھ صحابہ نے شادی کیا۔ سب کی شادی کو تلاش کر کے دیکھو کون سے ڈیکوریشن میں کس کا نکاح ہوا۔ مسلمانوں، آج آپ کے ملک میں عیسائی لوگ ہیں، وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہماری سوچ کے مطابق ان کا مذہب مٹ چکا۔ لیکن آج اگر کسی عیسائی کے بادشاہ کے بیٹا کا بھی نکاح ہوگا تو وہ نکاح گرجا گھر میں ہوگا، گرجا گھر سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ نبی جس محمد نے اعلان کیا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح اعلان کر کے کرو، نکاح مسجد میں کرو۔ آج اس قوم کو اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ عیسائی قوم آج اس کے بادشاہ کے بیٹے کا نکاح گرجا گھر میں ہوتا، اور ہم جیسے پھٹیچر مسلمان کے نکاح آج 5 لاکھ کے ڈیکوریشن میں گھر سے باہر ہوتا ہے۔ لوگوں، مسجد میں نکاح کا مزاج بناؤ، طے کرو کہ یہ مسجد مرکز دین ہے، یہاں ہم اپنے بچوں کا نکاح کریں گے، نبی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ سنو، جب نبی کی سنت مر رہی ہو تو جو مسلمان اس کو زندہ کرے گا اللہ 100 شہید کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ کون مسلمان ہے جو آج نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹے کا نکاح مسجد میں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے خدا کے سامنے کہو انشاءاللہ۔ دیکھا، یہ ہے مسلمان کا عمل۔ ارے آج تو پورا پنڈال کو مچلنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح مسجد میں کروں گا، میں بہت پنڈال میں کروں گا، نکاح برکت کے لیے مسجد میں کروں گا۔ بولو ایمان تازہ ہے تو کیا یہ وعدہ کیا جا سکتا کہ نہیں جا سکتا؟ ارے کرو گے اس سنت کو زندہ؟ کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ خدا کے نام پر انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ یاد رکھو، گاؤں کے معاملات کو بھی مسجد میں بیٹھ کر حل کراؤ۔ مسجد میں بیٹھ کر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے گھبراتا ہے، غلط بولنے سے اس کے دل کو چوٹ لگتی۔ آج اگر یہ قوم یہ طے کرے کہ مسجد میں ہمارے مسائل حل ہوں گے تو یاد رکھو مسجد کی حیثیت زندہ ہوگی، مسجد کا مقام جو اللہ کے رسول نے دیا تھا وہ مقام زندہ ہوگا۔ آج مسلمانوں، میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گاؤں کی مسجد بڑی ہے تو وہاں آپ کوئی ڈاکٹر کو بٹھائیے اور گاؤں کے ہندو مسلمان کے علاج کا سسٹم قائم کیجئے۔ آپ اپنے مسجد کے دروازے کو کھولیے اور ہفتہ اور 15 دن میں غریبوں کے لیے امداد کا راستہ کھولیے، مدد پہنچائیے۔ اگر آپ نے مسجد کو یہ حیثیت دی تو انشاءاللہ خدا کی نصرت مسجد کی حفاظت کے لیے اترے گی، اور انشاءاللہ اس کا فیض پوری آبادی کے مسلمانوں کو ملے گا۔ مسجد
مسجد کو سجدوں سے آباد کرو، مسجد کے قانونی وجود کو مضبوط کرو، مسجد میں مکتب کا نظام چلاؤ، مسجد میں اپنے بچوں کا نکاح کرو، مسجد میں سماج کے فیصلوں کو حل کرو، مسجد کے ذریعے سے غریبوں کی مدد اور مجبوروں کی امداد کا راستہ بناؤ۔ یہ ہے مسجد کا اصل چہرہ جو جناب محمد الرسول اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ بولو انشاءاللہ مسجد کے وجود کو بچانے کے لیے یہ کام ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بولو زور سے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آج مدرسے بھی خطرات کے گھیرے میں ہے۔ ابھی روزانہ ہائی کورٹ میں 2.5 گھنٹہ اس بات پر بحث چل رہی ہے کہ مدرسہ رہے گا یا نہیں، اور رہے گا تو مدرسے میں کیا پڑھایا جائے۔ سنیے بات، ہمارا بچہ ہے، ہم جو چاہیں پڑھائیں۔ ایک کام تو یہ ہے، ہم لوگوں نے کہا کہ بچہ میرا ہے، اس لیے ہم جو چاہیں گے اس کو پڑھائیں گے۔ سرکار کیا کہتی ہے؟ سرکار کا کہنا کہ بچہ تمہارا ہے لیکن یہ ناگرک ہمارا ہے، یہ ہمارے ملک کا شہری ہے، ہم ملک چلائیں گے، ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم اچھا ناگرک کیسے بنائیں گے۔ آج اس بات پر روزانہ 2.5 گھنٹے بحث چل رہی ہے۔ 400 مدرسوں کو یو پی میں پہلے نوٹس دی گئی، 700 مدرسوں کے اوپر خطرات کے بادل چھائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آسام کے اندر جتنے مدرسے سرکار سے پیسے لیتے تھے سب کو اسکول میں تبدیل کر دیا گیا۔ یاد رکھو یہ وہ حالات ہے جو مدرسوں کے سر پہ منڈا رہے ہیں۔ آپ جتنے مسلمان ہو بلا شبہ ہم کو حق ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے آزادی کا ادارہ چلائیں۔ آج ہم اس ملک کے اندر اپنے بچوں کو اپنا دین سکھائیں، اپنے دین پر چلیں، لیکن یاد رکھیے بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ ملک کی تصویر بدل رہی ہے، شوشے نکال کر مدرسوں کے دروازے کو چوٹ پہنچانے کی کوشش ہے۔ ہمارے معصوم بچوں کو دین اور شریعت سیکھنے کی جو آزادی ہے وہ چھیننے کا منصوبہ بن گیا۔ اس لیے مسلمانوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ مدرسوں کے وجود کو بچانا ہے۔ مدرسے کے وجود کیسے بچیں گے؟ آج ہم زمین اپنے نام سے رجسٹری کرتے اور مدرسہ چلاتے ہیں۔ اگر مدرسہ چلانا ہے تو مدرسے کے نام سے زمین رجسٹری کراؤ، مدرسے کو ٹرسٹ کے اندر لو، مدرسے کے سسٹم کو مضبوط کرو، ہر سال مدرسے کا صحیح سرکاری آڈٹ کراؤ۔ مدرسے میں اگر ہاسٹل چلاتے ہو تو ہاسٹل کے لیے سرکار کا جو نارمز ہے اس کو پورا کرو۔ اگر آپ نے مدرسے کے سلیبس کو، مدرسے کے ہاسٹل کو، مدرسے کے حساب کو، مدرسے کی زمین کو صحیح طور پر اگر آپ نے لیگل اور قانونی طور پر اگر آپ نے مضبوط نہیں رکھا تو آنے والے دن میں حالات آئیں گے اور آپ حالات کو کسی قیمت پر روک نہیں سکیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ مدرسے تو انشاءاللہ ہم قائم کریں گے اور آخری دم تک انشاءاللہ قائم رکھیں گے، یہ فیصلہ ہے، لیکن مدرسہ قانونی زمین پر ہونا چاہیے۔ مدرسے کا حساب آڈٹ کے ساتھ صاف ہونا چاہیے۔ مدرسے میں ہاسٹل کے نظام کو سرکاری نارمز کے حساب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ مدرسے کو ٹرسٹ کے سائے میں چلنا چاہیے۔ اور میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ آج جو مدرسے میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو نظامیہ والے سمجھتے ہیں کہ ہم خالی عربی فارسی پڑھا دیں گے، مولانا صاحب بنا دیں گے، کام چل جائے گا۔ سنو، 2020 کی جو تعلیمی پالیسی بنی ہے اور آج سرکار نے جس پر کام شروع کیا ہے کہ اگر آپ کا بچہ حافظ بن گیا، آپ کا بچہ نظامیہ سے مولوی بن گیا، لیکن وہ فوقانیہ پاس نہیں ہے، میٹرک پاس نہیں ہے، تو آپ یقین مانو سرکار کے یہاں وہ بچہ پڑھا لکھا نہیں مانا جائے، وہ ان پڑھ ہوگا۔ اور اگر وہ پاسپورٹ بنانے جائے گا اور تم نے کہا کہ میں فلاں نظامیہ مدرسہ سے مفتی بن کے ہوں، آپ کی ڈگری تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ بچوں کو میٹرک والے نظام سے جوڑیں گے۔ میں ابھی مہاراشٹر بمبے میں تھا،
بمبئی کے تمام مدرسوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب عربی پڑھانے کے ساتھ اردو پڑھانے کے ساتھ اپنے بچوں کو اس طرح تیار کریں گے کہ اگر وہ مولوی کی ڈگری حاصل کرے گا تو ادھر سے انٹر کی ڈگری بھی حاصل کرے گا۔ اس لیے جو لوگ مدرسہ چلاتے ہو اگر اس کے وجود کو بچانا ہے تو آج جو بحث کورٹ میں چل رہی ہے اس کے نتیجے میں عربی پڑھانے کے ساتھ فارسی پڑھانے کے ساتھ جو نصاب سے بچے میٹرک کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں ان کتابوں کو بھی اس میں شامل کرو۔ اگر آپ صرف سیدھا نظامیہ سسٹم چلاتے ہو تو ان بچوں کو میٹرک پاس کرانے کا انتظام کرو تاکہ آنے والے دن میں جو حالات آ رہے ہیں اس سے آپ کے مدرسے محفوظ رہ سکے۔ بولو میری بات سمجھے؟ ارے آپ میری بات سمجھا؟ مدرسے کی زمین مضبوط ہونی چاہیے کاغذ کے اعتبار سے، مدرسے کا ٹرسٹ ہونا چاہیے، مدرسے کے ہاسٹل کا حساب سرکار کے نارمز کا ہونا چاہیے، مدرسے کا حساب ہر سال آڈٹ ہونا چاہیے، مدرسے کے سلیبس کے اندر آپ کو ہندی انگریزی حساب کو بھی جوڑنا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جس سے مدرسے کے وجود کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ جتنے لوگ مدرسے والے ہیں اور جو لوگ سماج کے ذمہ دار ہیں بولو انشاءاللہ مدرسے کے ممبر اور سیکریٹری کی حیثیت سے ان باتوں کا خیال رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ اور یاد رکھو آج تیسرا حملہ ہماری شریعت کے اوپر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندو راشٹر، پوچھو گے امت شاہ جی سے وہ کہے گا چھیشی ہم ہندو راشٹر کیوں لائے گے؟ آج پوچھو بڑے صاحب سے وہ بھی کہے گا ہندو راشٹر نہیں، لیکن کام وہ کیا جا رہا ہے جو ملک کو ہر حالت میں اس ڈگر پہ کھڑا کر دے گا۔ نام وہ نہیں ہوگا لیکن ایجنڈا وہ لاگو ہو کر رہے گا اور وہ تصویر بن چکی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے اتراکھنڈ میں جو یونیفارم سول کوڈ کا بل رکھا گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بی جے پی شاست صوبے اور ریاستیں ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ابھی آئیں گی اور یو سی سی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں نام ہندو راشٹر نہیں ہوگا لیکن عملی اعتبار سے اس کو اس حالت میں تبدیل کر لیا جائے گا۔ اگر تم نکاح قرآن کے مطابق نہ کر سکے، اگر تم ایمان کو قرآن کی راہ پر نہ لے جا سکے، اگر تم اپنے بچوں کی تہذیب کو قرآن کے حساب میں ڈھال نہ سکے، اگر تم اپنے بیٹیوں کے سر پر حجاب کو بچا نہ سکے تو بتاؤ کہ اس ملک میں مسلمانیت کے کیا معنی ہے؟ اس لیے تصویر بدل رہی ہے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ذہن میں یہ بات تیار کر لو کہ حالات آئیں گے اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ ان حالات کی بنیاد پر ہم سے چھینا جائے گا، ہماری پہچان چھینی جائے گی، ہماری قانون شریعت چھینے جائیں گے اور بہت سارے دین کے سرمایہ سے محروم کیا جائے گا۔ آخر اس کو روکنے کی کیا شکل ہے؟ اس کے روکنے کی شکل یہ ہے کہ ایمان والو تم یہ نیت کر کے یہاں سے جاؤ کہ طوفان جتنا طاقتور اٹھے گا، حالات چاہے جتنے بگڑیں گے، ہم اس بات کی قسم کھا کر جیے کہ ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں لیکن اللہ کے قانون کو کبھی نہیں کھو سکتے ہیں۔ آپ یہ اعلان کرو کہ میری جان، میرے مال، میرے مکان سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے۔ میں دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے حلال حرام کو دور، میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے ایک سنت سے بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ اگر نے یہ فیصلہ کیا، اگر آپ نے اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کی، اگر آپ نے اپنے اللہ کے قانون کو مضبوطی سے تھاما تو یقین مانو کہ انشاءاللہ حالات آپ کے حق میں ہوں گے اور اللہ بہتر انتظام کرے گا۔ آج صورتحال کیا ہے کہ ہم جیسا مسلمان بے شرم بے غیرت طلاق کا معاملہ ہوتا سرکاری کورٹ میں جاتا ہے، آج جائیداد کے معاملات ہوتے سرکاری کورٹ میں جاتے ہیں، آج کوئی حجاب کا اسکول کا داڑھی کا معاملہ ہوتا آج سرکاری کورٹ میں جاتا ہے۔ بولو اگر تم بھیک مانگنے اس چوکھٹ پر جاؤ گے تو جج کا قلم اور دوسرے لوگوں کا قلم اگر تمہارے خلاف چلا تو بولو حالات بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ آج ہمارا بے غیرت مسلمان آج چھوٹے چھوٹے باتوں پر ڈوری ایکٹ کا مقدمہ جا کر کرتا ہے،
آج نفقے کا معاملہ لے جا کر پیش کرتا ہے، آج گھریلو جھگڑوں کو سرکاری عدالت تک لے جاتا۔ شرم کرو، اگر تم نے اپنے گھر کی چیزیں وہاں تک پہنچائی تو یاد رکھو قلم اٹھیں گے، قانون شریعت کے خلاف اٹھیں گے، اور تم کبھی بھی قانون شریعت کی حفاظت میں کامیاب نہیں ہوگے۔ یاد رکھو شریعت کے معنی آتے ہیں راستہ کے، اور راستہ چلنے سے زندہ رہتا ہے، راستہ چلنے سے زندہ رہتا ہے۔ آپ لوگ اگھن میں دھان کھیت میں روپتے ہیں، اور اگھن میں جب لوگ آل پہ چلتے ہیں تو چلتے چلتے راستہ بن جاتا، لیکن جب ایک مہینہ چلنا چھوڑ دو تو اس پر جنگل اور جھاڑ اٹھ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، جو کھانے کا طریقہ دیا، جو پینے کا طریقہ دیا، جو لباس کا طریقہ دیا، جو سونے کا طریقہ دیا، جو تجارت کا طریقہ دیا، جو اس زمین پر جینے کے لیے مرد عورت کو راستہ بتایا، اگر تمہیں UCC سے بچنا ہے تم صاف اعلان کرو کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی شریعت پر مضبوطی سے کھڑے ہوں گے۔ اگر تم خدا کی شریعت کو اپناؤ گے، یاد رکھو اللہ تمہارے لیے حفاظت کا ضرور انتظام کرے گا۔ اس لیے اگر شریعت کو بچانا ہے تو جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہو بولو ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی شریعت پر چلنے کی نیت کریں گے۔ ذرا اٹھاؤ ہاتھ الحمدللہ۔ اور سنو، چوتھا معاملہ تمہاری شہریت کا ہے۔ آج تمہاری شہریت بھی خطرے میں ہے۔ کیا سوچتے ہو کہ آج UCC کے بعد آج ہمارے اس ملک کے اندر جو معاملہ اس وقت اٹھا تھا اور لوگوں نے کہا کہ وہ معاملہ پوری قوت کے ساتھ اٹھا، جو CAA کا معاملہ تھا، جو تمہاری شریعت کے خلاف تھا، جو آج تمہارے ملک کے لیے NPR کا مسئلہ تھا، آج سوچتے ہو کہ وہ معاملہ ختم ہوا؟ معاملہ ختم نہیں ہوا، ساتھ بل میں ہے نہیں، وہ اپنا منہ نکال چکا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری شہریت بچے تو نعرہ لگانے سے نہیں، کاغذات کو مضبوط کرنے سے شہریت بچے گی۔ آج مسلمان سویا ہے۔ ابھی کہا گیا کہ آنے والا الیکشن ہے پارلیمنٹ کا، ووٹر لسٹ میں نام کو جڑواؤ۔ مسلمان کو فکر نہیں دلی پنجاب ہریانہ سے آج کون ہے؟ ایک آخری طاقت ہے تمہارے پاس، ووٹ کی طاقت۔ اس کے علاوہ اس ملک میں تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو 18 سال کے ہیں، ہماری بیٹیاں جو 18 سال کی ہے، جو ہمارے سماج کے مکھیا پرتینیدھی ہے، گاؤں کے امام ہیں، امام صاحب تو سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی کام ہے، اس میں حصہ کیا لیں گے۔ ابھی بمبئی کے میرے ایک دوست نے 7 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا خرچہ کیا، اور انہوں نے باقاعدہ لڑکوں کو تیار کیا، اور 7,000 نوجوان بیٹے بیٹی کا نام الیکشن کارڈ میں جڑوایا جن کی عمر 18 سال کی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اگر میں نماز کو عبادت سمجھتا ہوں تو اس کام کو بھی اپنے لیے عبادت سمجھتا ہوں۔ یاد رکھو مسجد ایسے نہیں بچے گے، مدرسے ایسے نہیں بچیں گے۔ آج جو ایک حق تم کو ملا ہے، اگر تم اس کو بیداری سے استعمال نہیں کیا تو یقین مانو تمہارے لیے اس ملک میں حالات کے گھیرے اور بڑھیں گے۔ میں یہاں کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ خالی نماز کی تبلیغ ہوگی، روزے کی تبلیغ ہوگی، حج کی تبلیغ ہوگی نہیں، سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ ملک کا ہر ناگرک جو ملک سے محبت رکھتا ہے، ملک کے حالات کو بہتر بنانے کی فکر کرتا ہے، ملک میں انصاف کے پرچم کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور اس کو سمویدھان نے ایک رائٹ اور حق دیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے ملک کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا۔ آج سماج کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ تم پیسے لگاؤ، نوجوانوں کو مسجد میں بٹھاؤ، مسجد کے مائک سے اعلان کرواؤ کہ جن کے 18 سال عمر ہو گئے، نام ان کا نہیں جڑا، وہ آؤ مسجد کے کیمپس میں بیٹھ کر عبادت کا یہ کام کیا جائے۔ خالی نماز کو عبادت سمجھنے والے، روزے کو عبادت سمجھنے والے، گاؤں میں جانے کو عبادت سمجھنے والے، یاد رکھو آج کی تاریخ میں تمہارے لیے مشکل کھڑی ہے، یہ وہ طاقت ہے جو تمہیں اس ملک میں عزت دلانے کا کام کر سکتی ہے۔ بولو انشاءاللہ اس کی فکر کرو گے۔ اور سنو، اس ملک میں جو NPR اور NRC کا مدعا اٹھنے والا ہے،
اس کے لیے مسلمان کب جاگتا ہے؟ جب دلی میں حلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ پہلے کاغذ ٹھیک نہیں کرو گے، آپ کے آدھار درست نہیں ہوں گے، ووٹر آئی کارڈ درست نہیں ہوں گے۔ جو بھی 26 جولائی 1950 سے لے کر آج 1987 کے بیچ میں پیدا ہوا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو زمین کا مضبوط کاغذ اس کے پاس ہو، یا نہیں تو پاسپورٹ اس کا نام صحیح ہو، یا نہیں تو جو جنم پتری ہوتی ہے اس کے پاس موجود ہو۔ اگرچہ وہ بائے برتھ ہندوستانی ہے، لیکن ان کاغذات کو ٹھیک کر کے رکھنا آنے والے دن میں آپ کو فتنے سے بچائے گا۔ 1987 کے بعد جو بچہ پیدا ہوا، ہر ایک کی جنم پتری بناؤ، گرام سیوک سے ملو، اور چاہے جو محنت کرنی پڑے سب کی جنم پتری تیار رکھو۔ یاد رکھو، 2 ثبوت بنیاد ہوں گی، ایک جنم پرمان پتر اور ایک آپ کا پاسپورٹ، اور انہی بنیاد پر آپ کی شہریت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے جاگنا ہے تو وقت سے پہلے جاگو، سمجھنا ہے تو وقت سے پہلے سمجھو۔ مسلمان کہتا ہے کہ حالات آئیں گے، 25 کروڑ لوگ ہیں، ہم تو ماشاءاللہ یہاں کھاتا ٹولی کشن گنج میں اتنی تعداد ہے۔ یاد رکھو، حالات کا طوفان جب اٹھتا ہے تو بڑے بڑے چٹان کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ تاریخ کو پڑھو، وہ عباسی حکومت جو اس ملک کے اندر، دنیا کے اندر 650 سال تک چلی، جس کا بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑی حکومت کا بادشاہ تھا کہ جب بادل گزرتا تھا تو وہ اشارہ کر کے کہتا تھا کہ جہاں برسنا ہے جا کر برسو، تم سے جو پیداوار ہوگا وہ میرے خزانے میں ٹیکس آئے گا۔ لیکن جب حالات کا طوفان اٹھا، ہلاکوں نے بغداد پہ حملہ کیا، 6 لاکھ انسانوں کے سر کاٹے گئے، دجلہ کی ندی خون سے لال ہو گئی، اور اس نے مستعصم باللہ جو اس وقت آخری خلیفہ عباسی حکومت کا تھا، اس کے پیر میں بیڑیاں ڈال کر جیل کی سلاخ میں ڈالا۔ 2 دن کے بعد جب مستعصم باللہ کو بھوک لگی تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ ہلاکوں کے کان کو خبر ملی، اس نے ایک تشت منگایا، تشت میں کچھ سامان رکھا، اس کو کپڑے سے ڈھک دیا اور کہا کہ لے جا کر اس بادشاہ کے سامنے پیش کر دو۔ جب خادم لے کر گیا، مستعصم باللہ بھوکا تھا، اس نے جلدی سے کپڑا اٹھایا، لیکن تشت میں دانا نہیں بلکہ ہیرے اور جواہرات رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں، مستعصم باللہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے آنکھ نگاہ اٹھا کے دیکھا، سامنے میں ہلاکو کھڑا تھا۔ مستعصم نے کہا کہ ہلاکو، میں تو بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں ہیرے اور جواہرات لے کے کیا کروں گا؟ ہلاکو نے کہا کہ مستعصم، تم اور تمہارے باپ نے اس ملک میں اسی کو جمع کرنے پر محنت کی تھی۔ اگر تم ہیرے اور جواہرات بیچ کر اپنی فوج کو طاقتور بناتے، سرحد کی حفاظت کرتے، تو آج میرے گھوڑے کا پیر بغداد کی زمین کو روک نہیں سکتا تھا۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں، تجوری والوں، زمین والوں، حالات کو سمجھو، اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے اٹھو، اپنے جیب کو خالی کرو، اپنے کو اللہ کی چوکھٹ پہ ڈالو، اور یہ سمجھ لو کہ مدرسوں کی حفاظت مجھے کرنی ہے، مساجد کی تعمیر مجھے کرنی ہے، اپنی شہریت مجھے بچانی ہے، اور اللہ کی شریعت کا حفاظت بھی مجھے خود کرنا ہے۔ جو قوم اس کے لیے تیار نہیں، یاد رکھو، اس کو مستعصم باللہ کے انجام سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے حالات کو سمجھو کہ اس ملک میں آپ نے 800 سال تک حکومت کی ہے، لیکن سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ وہ اسپین جس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، جس کی مسجدوں کے میناروں پر اور دیواروں پر ایک ساتھ لاکھوں چراغ قرطبہ کی مسجد پہ جلا کرتے تھے، حالات کا جھوکا آیا تو اللہ اکبر کی صدا بھی وہاں سے نہیں اٹھ رہی۔ لوگوں، یہ طوفان ہے، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، میں آپ کے حوصلے کو بڑھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو وقت سے پہلے جگانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اپنی شریعت کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے، لیکن ملک کا سنویدھان ہے، ملک میں ایک قانون ہے، ملک میں جو ہمیں رائٹس حاصل ہے اور کو قانونی طور پر ہم حل کریں گے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حالات زیادہ دیر تک ہم کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو بولو، ہم لوگ اپنی ناگرکتا اور شہریت کو بچانے کے لیے اپنے کاغذات
کو مضبوط بنانے کی محنت کریں گے؟ ارے بولو کرو گے انشاءاللہ؟ یہ 5 خطرات وہ ہیں جو بادل کی طرح آپ کے اوپر چھا چکے ہیں۔ آپ کو ان خطرات سے لڑنا ہے، آپ کو ان خطرات سے نمٹنا ہے، اور آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ حالات کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ وہ لوگ کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ کتنا مسلمان کہتا مفتی صاحب اللہ کو جو کرنا ہوگا کریں گے۔ ہمارا بے غیرتی کی انتہا ہوگی۔ تم جاتے ہو کھیت میں مکئی ڈوب کے آئے ہو، پانی ڈالتے ہو، کھاد ڈالتے ہو، کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ کو مکئی دینا ہوگا تو دے دے گا؟ ہم کھیت میں کیوں محنت کریں؟ پیٹ کے لیے تو کھیت جاتے، کپڑے کے لیے دکان پہ جاتے، آج عزت کو تلاش کرنے کے لیے کرسی ڈھونڈتے ہو، اس کے لیے رات کو آنکھوں کو جگاتے ہو، دن میں محنت کرتے، اور شریعت اور دین کو بچانے کے لیے اللہ تم کو آنکھ کیوں دیا؟ تم کو پیر کیوں دیا؟ مالک تو کہتا ہے کہ جب تم نماز مسجد میں پوری کرو، خدا کی زمین پہ نکلو، اپنی روزی کو تلاش کرو۔ مالک تم سے کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تمہارے سامنے جو طاقت بن کر کھڑی ہے اس کے مقابلے کے لیے تم اپنی استعداد کو جگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو مضبوط کرو۔ نبی مدینے میں ہے اور دنیا کی 3 طاقتیں، یہودی طاقت، مشرکین کی طاقت اور اس وقت کی عیسائی کی طاقت، ساری 3 طاقتوں نے مل کر ارادہ کیا کہ اکیلے ہم سے پار نہیں لگے گا محمد کے چراغ کو بجھانا، چلو ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرتے ہیں۔ نبی کو خبر ملی، مدینہ کی مسجد تھی مدینے میں جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے 1 رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے۔ نبی تھے، صحابہ تھے، کہتے کہ چلو مسجد میں دعا کرتے ہیں اللہ بلا کو ٹال دے گا، لیکن نبی نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ میرے پاس جتنی طاقت کو روکنے کی طاقت ہے ہم روکیں گے اور پھر انجام کو اللہ کے حوالے کریں گے۔ یاد رکھو نبی صحابہ کے ساتھ دشمن کے قدم کو روکنے کے لیے مدینے کے چاروں طرف خندق کھودتے ہیں، اور صرف صحابہ نہیں، دنیا کا وہ آخری پیغمبر اپنے ہاتھ میں پھاوڑا لے کر خندق کھودتا ہے۔ کیا نبی کی دعا میں اثر نہیں تھا؟ کیا مسجد نبوی کی دعا میں تاثیر نہیں تھی؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ اس امت کو قیامت تک اس زمین پر زندہ رکھنا ہے، مجھے اللہ کی سنت سمجھانی ہے۔ نبی نے خدا کے سامنے دعا بھی کی، ہاتھ میں پھاوڑا لے کر خندق کھودا۔ ایک صحابی کو بھوک لگی، اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، نبی سے ملاقات ہوئی، کرتا اٹھایا، کہا کہ پیغمبر میں بھوک سے نڈھال ہو گیا تھا، کمر ساتھ نہیں دیتی تھی، میں نے پتھر باندھا، اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اگر نبی 3 پتھر باندھ کر ہاتھ میں پھاوڑا لے کر دین کی حفاظت کا انتظام کر سکتا تو بولو ہم اور آپ کو بھی دین کی حفاظت کے لیے عمل اور کردار میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دعا بھی ہوگی، کردار بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا میں اثرات پیدا ہوں گے۔ بولو جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہو، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے دین، ایمان، مساجد کی حفاظت کے لیے جو ضروری کام ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بولو کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی مدد بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے بولو نا، چاہیے کہ نہیں؟ ہم اپنا کام اپنی طاقت کے برابر کریں گے۔ آپ نے مکئی کی بیج کھیت میں ڈالی، کھاد ڈالا، آپ نے کہا کہ ہم قیمتی بیج مٹی کے اندر ڈال کر آئے ہیں، اس نیت کے ساتھ میرا کام بیج ڈالنا، اللہ کا کام پودا اگانا ہے۔ بولو کام بٹا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ کو جو کام میں نے سمجھایا وہ کرو، اور پھر اللہ سے مدد کی امید رکھو۔ بولو رکھو گے کہ نہیں؟ کس سے؟ اللہ کس کو مدد کرتے ہیں؟ قرآن عجیب بات کہتا ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
اے مورت کے مسلمانوں، اگر تم میری مدد کرو گے تب ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شفیق و رب ہے، لیکن کیا کہتا ہے کہ پہلے تم چلو گے تو ہم تمہاری طرف بڑھیں گے، تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ کیا اللہ کو کھانا بھیجیں گے، کپڑا بھیجیں گے؟ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے قانون پر عمل ہے، اللہ کی شریعت پر عمل ہے۔ اللہ کب مدد دے گا؟ جب ہم اللہ کے قانون پر کھڑے ہوں گے۔ آج بولو مدد مانگتے ہو، رو رو کے دعا کرتے ہو، رو رو کے دعا کرتے ہو، جھوم جھوم کے۔ اس دعا سے نہیں، تلاش کرو رات کے سناٹے میں تکیہ پہ سر رکھ کے کہ 24 گھنٹے میں خدا کے قانون پر کتنا عمل کرتے ہو۔ آج یہ مسلمان جلسہ سننے آیا، میں قسم کھا کر کہتا کہ آج 95% مسلمان روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ جھوٹ ضرور بولتا ہے۔ آج جا کر دیکھو کہ جھوٹ کی کھیتی لگی ہے۔ آج بولو جھوٹ بولنے والے مسلمان کے بارے میں قرآن کہتا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت تو اتر سکتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی۔ اے جھوٹو، ہم جیسا جھوٹ بولنے والا، آپ جیسا جھوٹ بولنے والا، لاکھ آسمان کی طرف دیکھو گے، جھوٹ کو نہیں چھوڑو گے، لعنت برسے گی، رحمت نہیں اتر سکتی۔ جیسے سور کا گوشت حرام، جیسے تمہارے لیے سور کے خون حرام، ویسے مومن کے لیے جھوٹ بھی حرام ہے۔ لیکن شرم کرو، آج دوسرا مسلمان 1000 روپے کے لیے جھوٹ بولتا، لیکن ہماری قوم آج 5 روپے کے لیے جھوٹ بولنے میں شرم محسوس نہیں کرتی ہے۔ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر خدا کی مدد چاہیے تو بولو خدا کے قانون پر عمل ضروری ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان کے لیے بے ایمانی جائز ہے؟ ارے بولو بے ایمانی جائز ہے؟ ماشاءاللہ حج کر کے آیا مکہ سے، جماعت سے چلا لگا کے آیا، میری طرف مفتی بن گیا، لیکن بیٹی کا حق نہیں دے رہا ہے۔ بولو وہ بے ایمان ہے کہ نہیں؟ اور اتنا بڑا بے ایمان ہے، تم نے 40 مرتبہ اگر حج کر لیا ہے، بیٹی کا حق تم نے مارا ہے، بھائی کا حق تم نے دبایا ہے، کسی کو آنکھ میں دھول جھونک کر تم نے ٹھگا ہے، تو یقین مانو جب تک حق والا معاف نہیں کرے گا تم اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف نہیں کر سکتے۔ بولو جو قانون خدا کا اتنا واضح ہے، آج یہ مسلمان اس قانون کو اپنے پیروں سے روکتا۔ وراثت کا قانون، جائیداد کے بٹوارے کا قانون اللہ نے خود اپنی زبان سے بتایا، اور تمام دوسرے قانون کی تشریح رسول اللہ نے کی، لیکن وراثت کے قانون کی وضاحت اللہ کی زبان نے کی۔ اور اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کھینچی ہوئی لکیر ہے، جو کوئی بھی اس لکیر کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا باغی ہے، جہنمی ہے، وہ انسان خدا کی رضا کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، معمولی معمولی باتوں پر ایمان بیچتے ہیں۔ مت بیچو ایمان، کہاں لے جاؤ گے یہ دولت؟ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی کہ جا کر قبر میں اس مال کو لے جاؤ گے۔ سنو، نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کو ٹھگتا ہے، کسی سے غلط مال ایٹتا ہے، کسی کو کوٹ کچہری میں ٹوپی پہناتا، یاد رکھو وہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، لیکن شرم کرو، بے ایمانی اندر سے نہیں جا رہی ہے، حرام لقمے کا کھانا بند نہیں ہے، دعا قبول ہوگی۔ ایک عالم ربانی سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم تو کروڑوں کی تعداد میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، کیوں اللہ ہم سے راضی نہیں ہے؟ بزرگ نے کہا کہ اگر نماز پڑھنا ہو تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے جس طرح بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری، دعا کے قبول ہونے کے لیے منہ کے لقمہ کا حلال ہونا ضروری ہے۔
حرام مال پیٹ میں ڈالو گے، حرام کپڑا پہنو گے، حرام کرسی پر بیٹھو گے، حرام مال سے اپنے گھر کو سجاؤ گے، چیختے رہو گے، کوئی پکار اللہ کے در تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ میرے ایمان کو جگائے۔ آج چہرے پہ داڑھی ہو گئی، باپ بن گیا، دادا بن گیا، اور اندر اس قدر لالچ بسی ہوئی ہے کہ حرام خوری کی، غلط کسی کے مال کو دبانے کی آج بھی اس کی نیت نہیں گئی۔ مسلمانوں تاریخ کو پڑھو، یہی ملک ہندوستان ہے۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی، دلی کی جامع مسجد پر بیٹھ کر ایک مسلمان فقیر بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک انگریز افسر آیا جامع مسجد دیکھنے کے لیے، تو مسلمان فقیر نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا، اس کو ترس آیا، اس نے اپنا پرس نکالا، کچھ پیسہ نکال کر فقیر کے ہاتھ میں دیا، لیکن جب وہ اپنا پرس انگریز اپنے پھل پیٹ کے پچھلے جیب میں رکھنے لگا تو وہ پھسل کر زمین پہ گر گیا۔ انگریز کو دھیان نہیں رہا، وہ بھیڑ میں آگے بڑھ گیا، فقیر کی نظر پڑی، فقیر نے لپک کر اس کو اٹھا لیا۔ اس لیے نہیں اٹھایا کہ ہم اس کو دبا لیں گے، اس لیے اٹھایا کہ انگریز جب لوٹ کر آئے گا تو اس کو واپس کر دیں گے۔ انگریز گیا، پلٹ کر اس راستے سے نہیں آیا، لیکن فقیر نے اپنا ایمان نہیں کھویا۔ وہ جب بھی بھیک مانگنے آتا تھا اپنے جھولے میں پرس لاتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ انگریز ملے گا تو امانت لوٹا دیں گے۔ خواجہ حسن نظامی نے لکھا کہ 2.5 سال کی مدت گزر گئی، فقیر کو انگریز نظر نہیں آیا۔ 2.5 سال کے بعد ایک دن فقیر کو ایسا لگا کہ یہ وہی انگریز افسر ہے جس نے مجھ کو بھیک دیا تھا، جس کا بٹوا گرا تھا۔ اس فقیر نے اس کو روکا، اس کو قصہ سنایا۔ انگریز کو بات یاد آ گئی، اس نے کہا کہ ہاں میں یہاں آیا تھا، میرا پرس گرا تھا، لیکن میں تو اس قصے کو بھول چکا ہوں۔ 2.5 سال کے بعد بھیک مانگنے والا فقیر اپنی جھولے کی طرف لپکتا ہے، انگریز کا پرس نکالتا ہے اور اس انگریز کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہتا ہے کہ کھول کر دیکھو تمہاری امانت محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ انگریز نے اپنا پرس کھولا، اس کی امانت محفوظ تھی، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اے فقیر، میرے پرس میں اتنا پیسہ تھا، اگر تو استعمال کرتا تیرا کوئی چھوٹا روزگار کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن اے فقیر تیرے ہاتھ کے جھولے سلے ہوئے ہیں، تیرے بدن کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، آخر کون سا ایسا جذبہ تھا کہ 2.5 سال تک تم نے اس امانت کی حفاظت کی؟ فقیر نے جو جواب دیا وہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ انگریز، میں بھیک مانگنے والا انسان ضرور ہوں، میرے ہاتھ کا جھولا سلا ہوا ضرور ہے، میرے بدن کا کپڑا پھٹا ہوا ضرور ہے، لیکن انگریز میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں ہے، میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ تو 2.5 سال کی مدت ہے، اگر میرے موت کے وقت بھی تو آتا تو خدا کی قسم اپنی امانت میں 1 کوڑی کی خیانت نہیں کر سکتا۔ آج یہ مسلمان اپنے ذہن اور دماغ میں سوچو کہاں چلے گئے۔ آج اس سرکار نے تلک کے خلاف آواز بلند کی، نشہ پر پابندی لگائی، لیکن وہ مسلمان جس کے پیغمبر نے 1450 سال پہلے نشہ کو حرام کیا تھا، آج 70% اس قوم کا نوجوان نشیڑی ہے، نشہ کی آگ میں چل رہا ہے۔ شرم نہیں آتی سور کے پیشاب کو پی لینا، سور کے خون کو پی لینا، سور کے گوشت کو پی لینا۔ آج سرکار جس کے پاس ایمان نہیں، آج وہ نشہ پہ پابندی لگائے، اور تمہارے گھر میں قرآن اترا، تمہارے گھر میں رسول اللہ آئے، تمہیں خدا کے نام پر یہ ہدایت دی گئی کہ جو مسلمان ہوگا وہ زبان پر آگ تو رکھ سکتا ہے، سور کے خون تو نہیں رکھ سکتا، اس طریقے سے وہ کبھی نشہ کو اپنی زبان پہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ کیا آج ہمارا نوجوان یہ نیت نہیں کر سکتا؟ اجاڑ دیا نشہ نے زندگی کو، 3 ماہ کی وہ ایسے بچوں کی ماں جن کی عمر 35 سال کی تھی، نشیڑیوں نے 3 طلاق دے کر اس کے گھر کو جلا دیا ہے۔ آج نشیڑی نے 70 سال کی ماں کو زمین پر پٹک کر کٹورے میں پیشاب ڈال کر آج 70 سال کی بوڑھی ماں کے منہ میں ڈالا ہے۔ بولو اور اللہ کا عذاب نہیں اترے گا؟ کیا خدا کی مار نہیں پڑے گی؟ یاد رکھو نبی نے فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ حاکم تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ آج جو اعمال بگڑیں گے
حوال بگڑیں گے. اعمال ٹھیک کرو گے، اللہ کی طرف بڑھو گے، اللہ کی نصرت تم کو ملے گی. میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے، آپ کو کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے کٹورا لے کر مانگنے کی ضرورت نہیں. آپ کو خدا نے جو شریعت دی ہے، قسم کھاؤ کہ اس پر کھڑے ہو جائیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی مدد آپ کے قدم تک آئے گی. اسی ہلاکت کے بعد جب حالات نارمل ہوئے، مسلمان مارے کاٹے گئے، ان کا ایمان جاگا، وہ خدا کی چوکھٹ سے چمٹا، تو اللہ نے ایک کمزور مسلمان کی برکت سے پورے ہلاکت کی قوم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کہتے تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. جب بندہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا دوست بنتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. مسلمانوں، اگر تم تقوی پیدا کر لو گے، گناہوں سے توبہ کر لو گے، اپنے پیر اور قدم کو گناہوں سے بچا لو گے، ایک کام تم کرو، میں 2 انعام تم کو دوں گا. پہلا انعام یہ کہ میں کسی مصیبت میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ روزی دیں گے. اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا، اللہ نے یہ تاریخ میں ہمیں سمجھا کر دکھایا. یوسف علیہ السلام خوبصورت جوان، اور بادشاہ مصر کی بیوی زلیخا خوبصورت عورت ہے. اس عورت کی نیت بگڑی. ایک دن یوسف کو کمرے میں بند کیا، دروازہ لاک کیا اور کہا کہ یوسف ہے طلب، آؤ میرے ساتھ گناہ کرو. حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کوئی مجھ کو روکنے والا نہیں تھا، دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن میرے دل نے مجھ کو ٹھوکر دیا. آواز آئی کہ یوسف اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، دروازے پر دھکا مارا، اللہ کی مدد آئی، دروازہ کھلا. یوسف نے اپنے دامن کو گناہ سے بچایا. رب نے کہا کہ میں نے یوسف کو نبی کا مقام دیا. رب نے کہا کہ یوسف جو غلام بن کر مصر میں بکا تھا، ہم نے مصر کے خزانے کا ان کو مالک بنا دیا. آج بھی تقوی پیدا کرو نوجوانوں، سود سے توبہ کرو، بدکاری سے توبہ کرو. میری ماں اور بہنوں، پردے کو اپنی زینت بناؤ. جھوٹ سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، بے ایمانی سے توبہ کرو. زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھالو. اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اللہ کی مدد کو اتارنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آج بے شرم مسلمان، غیرت اس کی یہ ہو گئی، نماز میں بالواسطہ 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا، اور بلا واسطہ 70 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا. آج 95% مسلمان اللہ کے 700 مرتبہ کہے ہوئے حکم پر عمل کو تیار نہیں ہے. تم اگر اللہ کی فکر نہیں تو کیا اللہ میری فکر کرے گا؟ بولو، نہیں کر سکتا. مسلمانوں جاگو، طے کرو. بمبئی کے مسلمانوں نے 1992 میں اللہ کے عذاب کو دیکھا. پہلے مسجد میں صف خالی رہتی تھی، آج جاؤ، اذان کے 10 منٹ جاؤ گے، اندر کے حصے میں تم کو جگہ نہیں مل سکتی. کیا تم اور عذاب دیکھنا چاہتے ہو؟ آج تمہاری بیٹیوں کے سر سے پردہ اتر گیا، تمہارے امام کو مسجد میں شہید کیا گیا، تمہارے نوجوان کے سینے پر ٹرین میں گولی داغی گئی. آج تمہاری بیٹیوں کو بے آبرو کر کے آج اس کے ویڈیو وائرل کیا گیا. اور کس دن کے انتظار میں؟ کیا اب بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے؟ کیا خدا کی چوکھٹ کو نہیں پکڑو گے؟ اس کے علاوہ میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے. جاگو، طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، ہم اپنے کردار کو درست کریں گے. اور آج نیت کرو کہ انشاءاللہ جو گناہ بھی ہم سے ہوا آج توبہ کر کے اٹھیں گے، آج توبہ کر کے اٹھیں گے. کون مسلمان توبہ کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. اللہ قبول فرمائے. نیت کرو کہ گناہ چھوڑیں گے، رب کو راضی کریں گے، رب راضی ہوگا. تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ مدد دے گا. موسیٰ دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور فرعون سامنے ہے.
آج کا کوئی ظالم کتنا بڑا ہو جائے فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہاں وہ فرعون آ چکا ہے۔ موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھ کو راستہ دے گا۔ بولو نیک بندے کے ساتھ خدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو اللہ نے سینا دریا کا چیر کر راستہ دیا کہ نہیں دیا؟ نبی غار ثور میں ہے اور دشمن پیچھا کرتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ ابو بکر نے دشمن کا پیر دیکھا، کہا کہ نبی اگر دشمن نگاہ نیچی کر دے ہم کو دیکھ لے گا۔ نبی نے فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بولو اللہ نے نبی کی حفاظت کیا کہ نہیں کیا؟ کیسے؟ پہاڑ کی چٹان سے نہیں، لوہے کی سلاخ سے نہیں۔ رب نے کہا کہ دنیا میں سب سے کمزور مکڑی کا جالا ہوتا ہے، میں اگر اپنے بندے کو بچانا چاہوں میں لوہے اور چٹان کا محتاج نہیں، مکڑی کے جالے سے بھی بچا سکتا ہوں۔ مسلمانوں حوصلے کو بلند کر کے جیو، اپنی پہچان کو بچا کر جیو، پیشانی کو سجدوں سے آباد کرو۔ داڑھی رکھنے سے ڈرتے ہو، حجاب پہننے سے مسلمان کی بیٹی گھبراتی ہے، تم سفر میں اپنے سر پہ ٹوپی رکھنے سے گھبراتے ہو۔ یاد رکھو عزت اور موت کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر موت مقدر ہے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، زندگی مقدر ہے کوئی تم کو موت نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ایک دن بھی جیو، طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ جیئیں گے، سجدے کے نشان کے ساتھ جیئیں گے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ جیئیں گے، مسجد کے میناروں کے ساتھ جیئیں گے، اپنے نبی کی صورت کی پہچان کے ساتھ جیئیں گے۔ اور جو کام میں نے بتایا کہ ہم جتنا مسجد مدرسہ دین کی حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور اللہ کے قانون پر کھڑے ہو تاکہ اللہ کی مدد اترے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ اس پورے مجمع کو، میری ماں اور بہنوں کو دین پر کھڑے ہونے کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ اپنی مدد کو زمین پر اتار دے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک میں بسنے والوں کی حفاظت فرما، اپنے نام لینے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع